الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی 286 آیات میں سے آخری آیت مقدسہ آیت نمبر 286 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ عرش عظیم کے اس خزانہ سے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے، عرش عظیم کے خزانہ سے عطا کی گئی۔ تو آخری آیت مقدسہ کا آخری حصہ، جس میں پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے، اس کریم نے ذرہ نوازی فرماتے ہوئے، بندہ نوازی فرماتے ہوئے، بندہ پروری فرماتے ہوئے اور اپنا کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو خود یہ دعا سکھلائی کہ میری بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، اس طرح مانگا کرو اور یہ مانگا کرو۔ اور جب کریم گدائے بے نوا کو خود اپنے در پہ بلاتا ہے، مانگنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، تو پھر گدا جب اس انداز سے، سوز و گداز سے اور عز و نیاز سے اس کے در سے مانگتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں فرماتا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، واعف عنا، یوں مانگو، واعف عنا، وہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت و بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحمت فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری امداد فرما، نصرت فرما۔ حضرات گرامی، یہاں 3 صیغے استعمال ہوئے: عفو، مغفرت، رحمت۔ علماء نے ان میں باریک اور لطیف فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا، عفو یہ ہے کہ عذاب، عقاب ساکت کر دیا جائے، اور مغفرت یہ ہے
کہ جرموں اور گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ذلت و رسوائی نہ ہو. پردہ پوشی یہ اس کا کرم ہے، اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمارے گناہوں اور جرموں پر پردہ ڈال رکھا ہے. گزشتہ امتیں جب گناہ کرتیں تو روایات میں موجود ہے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، تنہائی میں بندہ جرم کرتا، گناہ کرتا، اور صبح اٹھتا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پروردگار عالم نے ہمارے جرموں اور عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی میں ایک نسخہ بھی بتایا ہے. فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے جرموں پر پردہ ڈالتا ہے، عیب چھپاتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے. یہ موقع تفصیل کا نہیں، براکٹ میں ایک بات عرض کر دوں کہ وہ جرم و گناہ متعدی نہ ہو، دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. تو جو بندہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں اور بہت سے حوالے، آپ کے ملفوظات میں یہ پردہ پوشی کا ذکر ہے، اس لیے یہ حوالہ عرض کیے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج پروردگار عالم کی بارگاہ میں حریم قدس میں پہنچے، جنت کی سیر فرمائی، تو ایک جنت میں ایک صندوق جس میں ایک جبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کرنے پر جواب ملا کہ آپ اپنے یاران باصفا کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلا کے ان سے سوال کریں. یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، اور یہ جواب جو دے گا اس کو یہ جبہ عطا فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں یاران باصفا سے پوچھا، اگر یہ جبہ تمہیں دیا جائے کیا کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر یہ مجھے عطا کیا جائے تو صداقت و سچائی کا دور دورہ کر دوں گا. جواب کی تحسین فرمائی، اگر فرمائی یہ وہ جواب نہیں جو پروردگار عالم نے سکھایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، مجھے عطا ہو تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں، جواب اچھا ہے مگر وہ جواب نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کیا، مجھے عطا ہو تو سخاوت کے دریا بہا دوں، شرم و حیا کا دور دورہ ہو جائے، جواب کی تحسین مگر وہ جواب نہیں. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، کہ جبہ مجھے عطا فرمائیں تو آپ کی امت کے جرموں اور گناہوں اور عیبوں کی پردہ پوشی فرماؤں گا، کہ امت کے گناہوں کو میں چھپا لوں گا، پردہ پوشی کروں گا. حضرت
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر پردہ پوشی کا نام ہے، فقر پردہ پوشی کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، یہ وہ جواب ہے جو پروردگار عالم سکھایا تھا کہ جو یہ جواب دے گا جو با اس کو عطا کرنا۔ تو پردہ پوشی پروردگار عالم کی بارگاہ سے خود رب نے سکھایا کہ میری بارگاہ میں عرض کرو، واعف عنا واغفر لنا، معاف فرما اور ہماری بخشش و مغفرت فرما، پردہ پوشی فرما اور ہم پہ رحمت فرما۔ ثواب کی بھی دو قسمیں، عذاب کی بھی دو قسمیں۔ ایک عذاب ہے جسمانی، ایک عذاب ہے روحانی۔ تو جسمانی عذاب کے لیے عرض کیا فاعف عنا، ہمیں معافی عطا فرما، یعنی عذاب سے محفوظ فرما، اور واغفر لنا، ہمارے جرموں پہ پردہ پوشی فرما، جرموں کو ڈھانپ لے، پردہ پوشی فرما تاکہ ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یہ عذاب روحانی۔ اور اسی طرح ثواب کی بھی دو قسمیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی ثواب جنت، اس کی راحت، اس کی لذتیں، اس کی راحتیں، اور روحانی ثواب اس نور مطلق کی انوار و تجلیات، جلووں کا مشاہدہ اور ان کا میں استغراق، مستغرق اور محو ہو جانا۔ تو ثواب جسمانی کے لیے عرض کیا وارحمنا، اور ثواب روحانی کے لیے عرض کیا انت مولانا، ہمیں جنت بھی عطا فرما، رحمت فرما، اور اپنے انوار و تجلیات کا، نور مطلق کا مشاہدہ اور اس میں استغراق و محویت بھی عطا فرما۔ اس مقام پر حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں فاعف عنا، اے امحو آثار ذنوبنا۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کے آثار اور نشانات کو بھی مٹا دے۔ اور واغفر لنا کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واغفر لنا بستر القبیح و اظہار الجمیل، خوبیوں کو ظاہر فرما کر اور جرموں پہ پردہ ڈال کے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ تو جب معافی اور جرموں پر پردہ پوشی کا مطالبہ کیا، معافی مل گئی، جرموں پر پردہ ڈال دیا گیا، تو اب عرض کیا ورحمنا، فرمایا اس مقام پر پھر رحمت کی چار تفسیریں ہوں گی۔ ایک یہ کہ جب مولا تو نے معافی عطا فرما دی، گناہ بخش دیے، جرموں پہ پردہ ڈال دیا، تو اب توفیق اطاعت عطا فرما۔ پہلا معنی توفیق اطاعت، یعنی گناہوں سے اطاعت کی توفیق چھن جاتی ہے، گناہوں سے عبادت میں حلاوت اور لذت چھن جاتی ہے۔ تو مولا اب جب معافی ہو گئی، بخشش و مغفرت ہو گئی، جرموں پہ پردہ ڈال دیا، تو اب ہمیں توفیق خیر، توفیق طاعت عطا فرما دے، عبادت کی لذت اور حلاوت عطا فرما دے۔ دوسرا معنی فراہی معیشت، گناہوں سے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو مولا جب معافی ہو گئی، مغفرت و بخشش ہو گئی، تو اب وہ جو گناہوں سے رزق میں تنگی آ گئی تھی اس کو فراہی میں تبدیل فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے۔ علامہ راغب اصفہانی نے برکت کا معنی بیان کیا ہے فیضان خیرات الہیہ، پروردگار عالم کی بارگاہ سے خیرات کی بارش۔ جب برکت نہیں ہوتی تو لاکھ کماؤ
کچھ نہیں بنتا، پوری نہیں پہنتی، مگر جب اللہ برکت عطا فرما دے تو تھوڑے میں ہی کام چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ تو گناہوں سے معیشت میں، رزق میں تنگی آئی تھی، مولا اب جب معافی ہو گئی تو رحمت فرما، یعنی رزق میں وسعت عطا فرما دے، فراخی معیشت عطا فرما دے۔ اور پھر تیسرا معنی کہ مغفرت بغیر حساب عطا فرما دے، اور چوتھا معنی دخول جنت عطا فرما دے۔ اور ایک نکتہ یہاں اہل علم کے ضیافت طبع کے لیے کہ دیکھیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہاں امر کے صیغے ہیں، اور تینوں مقامات پر انتا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں معافی عطا فرما، تو ہماری بخشش و مغفرت فرما، تو ہم پر رحم فرما، رحمت فرما۔ مگر آگے انت مولانا، اب ضمیر بارز آ گئی، ظاہر آ گئی، تو معنی یہ بنا کہ گناہوں کی نحوست سے، معاصی کی نحوست سے تم استتار میں تھے، استتار میں، پردے میں تھے، گناہوں سے حجابات آ گئے تھے، مگر جب بخشش ہو گئی، معافی ہو گئی، مغفرت مل گئی اور رحمت کی برسات ہونے لگی، تو اب پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے۔ اب آمنے سامنے بات کرو، کہ انت مولانا، انت مولانا کہتے جاؤ اور ہماری حضوری کا لطف اٹھاتے جاؤ۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، ہمیں معافی عطا فرمائے، جرموں پہ پردے ڈال دے، گناہوں کے آثار کو مٹا دے، اور توفیق اطاعت، توفیق خیر بھی عطا فرمائے، رزق میں برکت، فراخی معیشت بھی عطا فرمائے، اور مغفرت بغیر بلا حساب بھی عطا فرمائے، اور دخول جنت بھی عطا فرمائے، اور اپنی حضوری کا لطف بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔